السلام علیکم۔ نربھیا واقعے کے 10 برس، دلی گینگ ریپ نے کیا کچھ بدلا؟ دیوا آریہ، بی بی سی 100 وومن۔ اس رپورٹ میں جنسی تشدد سمیت ایسا مواد شامل ہے جو کچھ قارئین کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ ایک دہائی قبل دسمبر میں دہلی میں ایک ہولناک اجتماعی عصمت دری اور قتل کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کے بعد انڈیا میں سب کی توجہ اس موضوع کی طرف مرکوز ہو گئی جو قبل قومی سطح پر زیر بحث نہیں رہا، یعنی خواتین پر تشدد کا مسئلہ۔ جب 23 برس کی جیوتی سنگھ کو دہلی میں ایک بس ڈرائیور اور اس کے 5 ساتھیوں نے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تو اس واقعے نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ جیوتی جیسے انہیں برہنہ حالت میں بس سے نیچے پھینک دیا گیا، وہ اس تشدد کے واقعے کے 2 ہفتے کے اندر ہی دم توڑ گئیں۔ اس واقعے نے احتجاج کے ایک نئے سلسلے کو جنم دیا۔ دہلی میں انصاف کے حصول کے لیے سینکڑوں نوجوان خواتین مردوں نے سخت سردی میں مارچ کیا۔ مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے پانی اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ خوف اس حملے کی میری اپنی پہلی یاد ہے۔ مجھے وہ خوف یاد ہے جب میں نے اس پر ہونے والے تشدد کے متعلق خوفناک رپورٹس پڑھی تھیں۔ نربھیا کے جسم کے اندر لوہے کا راڈ گھسایا گیا اور ان کی آنتیں باہر نکالی گئی تھیں۔ میں خود کو کافی جنگجو سمجھتا تھا۔ دہلی میں اکثر سڑکوں پر ہراسانی جیسے واقعات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بڑا ہوا تھا، مگر اس واقعے نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ 2012 کے مظاہرے کسی حد تک تبدیلی کا سبب بنے۔ خواتین کے خلاف تشدد پر قوانین میں ترامیم متعارف کرائی گئیں۔ پولیس کی ناقص تفتیش کے لیے سزاؤں کا تعین کیا گیا اور مجرموں کے لیے سخت سزائیں متعارف کرائی گئیں۔ سزائے موت کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا، لیکن ایک دہائی بعد انڈیا میں خواتین کے لیے اب بھی اہم خطرات موجود ہیں۔ گزشتہ دہائی میں خواتین کے خلاف جرائم کی شرح میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایک خاتون جو ریپ جیسے جرائم کے خلاف برسپے قرار اور وہ جیوتی سنگھ کی ماں آشا دیوی ہیں۔ ان کے اس تجربے نے انہیں اپنی بیٹی کی یاد میں نربھیا جیوتی ٹرسٹ قائم کرنے کی ترغیب دی۔ انڈین قانون میں ریپ متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے نام ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آشا نے 2015 میں اپنی بیٹی کا نام عام کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے گھناؤنے جرائم کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، متاثرین کے اہل خانہ کو نہیں۔ آشا نے صرف اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی مہم چلائی، بلکہ وہ اس جدوجہد کے ذریعے دوسروں کے لیے بھی ایک اہم سہارا ثابت ہوئی ہیں۔ اس عرصے میں بہت سے ایسے لوگوں نے آشا سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے دہلی میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں مجھے بتایا کہ بعض اوقات آگے بڑھنے کے لیے صرف امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے مطابق عام مقدمات میں پیچیدہ عدالتی عمل کا حصہ بننا مشکل محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ سیکھا اسے شیئر کرتی ہوں اور قانونی مدد کے لیے ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ میں بہت سارے لوگوں میں سے صرف مٹھی بھر لوگوں کا سراغ لگایا ہے اور ان سے بات کی ہے۔ ان میں سے ایک سیما کشواہا ہے جو جیوتی کی موت کے وقت ایک طالبہ تھیں اور اس ریپ اور قتل کے واقعے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ نیو دہلی کے احتجاج میں شامل ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ فلیٹ میں رہنے والی 20 طالبات میں سے نصف کو تو پریشانی میں مبتلا ان کے گھر والوں نے واپس بلا لیا، مگر وہ شہر میں ہی رہیں، اپنی تعلیم جاری رکھی۔ وہ قانون کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور جیوتی کے کیس میں عدالتی سمتوں کا حصہ بن گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا انہیں جیوتی کے خاندان کو انصاف کی تلاش میں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ سیما بالآخر قانونی ٹیم میں شامل ہو گئیں۔ اس مقدمے میں ملوث 4 ملزمان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب آخری لمحات میں سپریم کورٹ کی سماعت میں اس بات کو تصدیق ہو گئی کہ ملزمان کو پھانسی دی جائے گی، سیما سیدھی دوڑے آشا کے گھر پہنچی اور جیوتی کی تصویر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بتایا کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ خوشی اور غم کے جذبات میں زور قطار رونا شروع ہو گئیں۔ ان کے مطابق پورے ملک کی نظریں اس مقدمے پر تھیں اور یہ ضروری تھا کہ ریپ کرنے والے کو پھانسی دے دی جائے۔ 2013 میں قتل اور گینگ ریپ کے گھناؤنے واقعات کے لیے سزائے موت لانے کا فیصلہ جزوی طور پر حکومت کا ایک عوامی مقبولیت حاصل کرنے جیسا اقدام تھا، کیونکہ ملک بھر میں مظاہروں میں اضافہ ہوا تھا۔
اس سے اس خیال کو تقویت ملی کہ ریپ میں زیادہ تر اجنبی، ناخواندہ، غریب یا بے روزگار افراد ملوث ہوتے ہیں۔ نربھیا کے گینگ ریپ اور قتل میں ملوث تمام افراد بھی اس پس منظر کے حامل ہیں، لیکن انڈیا حکومت کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ریپ کے تمام واقعات میں 95% سے زیادہ ملوث مجرم متاثرین کے جاننے والے ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست، پڑوسی اور ساتھ کام کرنے والے۔ پنکج ان کا اصل نام نہیں کہ 13 برس کی بہن کو ان کے گھر کے قریب ایک کھیت میں ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ پنکج کو کھیتوں سے اپنی بہن کی لاش ملی۔ ان پر بار بار چاقو کے وار کیے گئے اور ان کی گردن میں بانس کی چھڑی گھونپ دی گئی تھی۔ پنکج کی بہن حملہ جیوتی کے ریپ اور قتل سے قبل موسم گرما میں ہوا تھا، اور وہ بھی اتنا وحشیانہ تھا۔ یہ واقعہ مشرقی انڈیا کے قریب ریاستوں میں سے ایک دور دراز گاؤں میں پیش آیا، جو دارالحکومت سے بہت دور تھا، اور صرف مقامی اخبارات میں اس کی خبر تھی۔ پنکج نے مجھے اپنے چھوٹے کچے مکان میں بیٹھ کر بتایا کہ ان کی کہانی کبھی سامنے نہیں آئی، کوئی غم و غصہ نہیں تھا، انصاف کے لیے کوئی چیخ و پکار نہیں ہوئی۔ جیوتی کے برعکس، جس پر اجنبیوں نے حملہ کیا تھا، ان کی بہن کے معاملے میں گرفتار کیے گئے 4 افراد سبھی جاننے والے تھے، جن میں ایک پڑوسی اور ایک ٹیچر بھی شامل تھے جو انہیں اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ پنکج نے مجھے بتایا، جب پولیس نے استاد کو گرفتار کیا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ ایک استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اعتراف جرم کیا اور حملے میں استعمال ہونے والا چاقو برآمد کرنے میں مدد کی تو پھر مجھے یقین ہوا کہ ان افراد کو 2016 میں مقامی عدالت نے مجرم قرار دیا تھا اور انہیں سزائے موت سنائی تھی، لیکن ان کی اپیل ہائی کورٹ نے انہیں 2021 میں یہ کہتے ہوئے بری کر دیا تھا، اگرچہ یہ جرم سنگین تھا، استغاثہ اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ استاد سمیت 4 ملزمان نے بعد میں صحت جرم سے انکار کر دیا۔ پولیس حکام کی جانب سے شواہد غلط طریقے سے جمع کرنا اور گواہی کی ریکارڈنگ کئی ریپ مقدمات میں بری ہونے کی وجہ بنی، جس میں گزشتہ ماہ ایک کیس بھی شامل ہے جس میں متاثرہ خاندان کو ملزمان کے پاس جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ پنکج کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گاؤں کے بازار میں آئے اور مجھ سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ صرف اخباری تراشے کے ساتھ مسلح ہو کر وہ اپنی بہن کے لیے انصاف حاصل کرنے کی کوشش میں دہلی چلا گیا، اور وہ اخباری مضمون جو انہوں نے بہت احتیاط سے رکھا تھا وہ آشا دیوی کے بارے میں تھا۔ پنکج کے لیے آشا سے ملاقات ایک اہم دروازہ کھولا۔ جیوتی کا مقدمہ لڑنے والے ایک سینئر وکیل اب ہائی کورٹ میں ان کی بہن کے قاتلوں کو بری کیے جانے کے خلاف اپیل کر رہے ہیں۔ پنکج کہتے ہیں، مجھے انصاف کے نظام پر بھروسہ ہے۔ نظام انصاف میں بھلے ہی مقدمات کی بھرمار ہو اور انصاف کے حصول کا عمل سست ہو، لیکن ریپ جیسے مقدمات میں اس کی کارکردگی تسلی بخش ہے، کیونکہ اس سے ججز کو احتساب کے مطالبے پر عمل کرنے، میڈیا کی توجہ، عوامی ہمدردی حاصل ہوتی ہے۔ جس چیز کو بہت کم کوریج ملتی ہے وہ ہے گھروں کے اندر تشدد۔ گھریلو تشدد انڈیا میں خواتین کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے، جہاں ریپ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ 45 سالہ سنیہا نے BBC 100 وومین کو بتایا کہ ان کے شوہر نے انہیں زیادہ جہیز کا مطالبہ کرنے پر اکثر مارا پیٹا، لیکن 24 دسمبر 2000 کو تشدد کے ان واقعات نے تباہ کن موڑ لیا۔ ان کے مطابق ایک رات غصے کی عالم میں انہوں نے مٹی کا تیل پھینکا، ماچس جلائی اور میرا چہرہ، سینہ اور بازو جلایا۔ انہیں ان کی جوان بیٹے کے سامنے جلا دیا گیا، لیکن وہ بااثر تھے اور انہوں نے ان کی اطلاع پولیس کو نہیں دی۔ انہوں نے سنیہا کے خاندان کو بتایا کہ وہ مر چکی ہیں۔ ہسپتال میں صحت یاب ہونے کے دوران سنیہا نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ان کے شوہر نے ہی ان پر حملہ کیا تھا۔ ایک صحافی جس نے گھریلو تشدد سے لڑنے والی خواتین کی بہت سی کہانیاں سنی تھیں، بتایا کہ یہ میرے لیے بھی حیران کن تھا، والدین اپنی بیٹیوں کو کمزور حالت میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ سنیہا نے جو تشدد برداشت کیا، اسے گھر کی 4 دیواری کے پیچھے چھپا کر رکھا گیا تھا، لیکن 12 سال بعد نربھیا پر حملے نے اسے بدل دیا۔
2013 میں سنیہا کو ایک ڈرامے میں مدعو کیا گیا جس کا نام نربھیا کے نام پر رکھا گیا اور زندہ بچانے والوں کی حقیقی شہادتوں پر مبنی تھا، جس کا مقصد خواتین کے خلاف تشدد کے بارے میں خاموشی کو توڑنا تھا۔ اگلے 4 برس تک سنیہا نے اپنی کہانی دنیا بھر کے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ وہ اس کاسٹ کی وہ واحد رکن جو پیشہ ور اداکار نہیں تھی۔ وہ کہتی ہے، اس ڈرامے میں مجھے بہت کچھ سکھایا، اس نے مجھے بدل دیا۔ ہماری پرفارمنس کے بعد سامعین میں بہت لوگ آتے اور اپنی کہانیاں شیئر کرتے۔ اس نے مجھے اپنے صدمے پر قابو پانے میں مدد کی۔ میں اب تنہا محسوس نہیں کرتی۔ ان کے مطابق صدمے پر قابو پانے، مدد کے حصول اور انصاف کے لڑنے کے سفر میں یہ تنہائی میری گفتگو میں بار بار آنے والا موضوع تھا۔ برکھا بجاج نے پریشانی میں مبتلا خواتین کے لیے ایک کرائسس لائن شروع کی۔ ایک تربیت یافتہ ماہر نفسیات اور دماغی صحت پریکٹیشنر، برکھا پہلے ہی امریکہ میں جنسی اغتصاب سے بچ جانے والوں کے ساتھ کام کر چکی تھیں، لیکن نربھیا کیس ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ تھا۔ 2012 کے آخر میں وہ شمال مشرقی انڈیا میں ٹرین میں اکیلی سفر کر رہی تھیں۔ ان کے ڈبے میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی۔ جیوتی کے حملے کی تفصیلات ان کے دماغ میں چل رہی تھیں اور خوف کے بادل مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں سرخ مرچ والا پاؤڈر ہاتھ میں رکھ کر اپنے جوتے پر ہی سونے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا تو ایسے میں اطلاع دینے کے لیے ان کے پاس کوئی ہیلپ لائن بھی نہیں تھی۔ حیدرآباد کیس: کیا انڈیا کا عدالتی نظام ریپ کے مقدمات سے نمٹنے میں ناکام رہا؟ ریئلٹی چیک ٹیم، BBC نیوز۔ جنوبی انڈیا میں ایک نوجوان لڑکی کے ریپ اور قتل کے واقعے کے 4 ملزمان کو پولیس کے ہاتھوں ہلاکت نے ایک بار پھر انڈیا میں ملک کے عدالتی نظام اور اس سے منسلک مشکلاتوں پر بحث شروع کر دی۔ 2017 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں روزانہ ریپ کے اوسطاً 90 واقعات کی شکایتیں درج ہوتی ہیں۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں ریپ کی شکایات کے اندراج میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ریپ کے شکار افراد اپنے حملہ آوروں کو نسبتاً کم ہی سزا ہوتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں۔ ہم نے اعداد و شمار پر غور کرنے کے بعد انڈیا کا موازنہ دوسرے ممالک کے ساتھ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔